بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ گھوڑا ایک لاش کو بہت دیر سے سونگھ رہا تھا۔ چلو نہیں عبدالوہاب، ہم ابھی تک ایک کوٹری کے سائے میں پوشیدہ ہیں، چاندنی میں نہیں گئے۔ یہاں سے وہاں تک کچی فصیل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس سائے میں سے نکل کر کھلی چاندنی میں اپنے آپ کو ظاہر کر دینا ہوگا اور وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ یہاں نہیں ہے ہاشم، لاشوں کا کوئی چوکیدار نہیں ہوتا کیونکہ وہ فرار نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ہم کب کے لاشیں ہو چکے ہیں، اس لیے وہ سین کے آس پاس کہیں نہیں ہو سکتے۔ ہاں، فصیل کی نشیب میں شاید وہ ہوں، ویسے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے بہرحال ان لاشوں میں بہرحال شامل ہونا ہے۔ چلو گھوڑے کو قابو کرو۔ وہ سائے میں سے برآمد ہو کر چاندنی میں برنا ہو گئے۔ یہ سچی اور کھری چاندنی نہ تھی، اس کی خصلت میں مکر تھا، اس کی کرنوں میں فریب تھا، روشنی میں مکاری تھی۔ وہ جان بوجھ کر انہیں ضرورت سے زیادہ عیاں کرتی تھی، اتنا عیاں کرتی تھی کہ بلخ کے کھنڈروں میں براجمان بوڑھا آتش پرست ان کے سائے اپنے سامنے جلتی آگ میں لرزاں دیکھ سکتا تھا۔ اس عیار اور دھوکے باز چاندنی میں وہ جھکے ہوئے کبڑے ہو کر کارٹون کرداروں کی مانند مزاحیہ انداز میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش میں جھکے جھکے گھوڑے کی جانب چلنے لگے۔ تازہ کھلی اور بے دریغ ہوا ایک مدت کے بعد ان کے بدنوں کو چھوتی ہوئی نکلی تو اس کی تازگی نے ان کی ہڈیوں کی کرچیوں کو تیکھا اور اذیت ناک کر دیا، اور ان کی چبھن نے ٹیسوں کو آسمان تک پہنچایا، اور برداشت سے باہر بھوک کا لاغر پن ان کے خشک ہوتے دماغوں میں لڑکنے لگا۔ وہ جب بھی گرتے کسی لاش پر گرتے۔ راستے میں رکاوٹیں بہت تھیں، قلعہ جنگی کے کھیت میں مینڈیں ہر جگہ تھیں۔ جب بھی ٹھوکر کھاتے وہ کسی لاش سے ٹھوکر کھاتے، وہ دیکھ کر نہیں چلتے تھے، نہ ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر دیکھ سکتے تو بھی راستے میں پڑتی اکڑتی لاشوں کے درمیان پاؤں دھرنے کی جگہ کم تھی، اس لیے وہ چلتے تھے تو لاشوں پر قدم رکھتے چلتے تھے۔ میرا خیال ہے وہ شیر محمد تھا، اللہ بخش نے جھکے جھکے چلتے مرتضیٰ کے قریب ہو کر سرگوشی کی، اور وہ چاندنی شاید اپنے اندر ہائی فائی سپیکر رکھتی تھی جس نے اس کی سرگوشی کو بلند کر کے پورے قلعہ جنگی پر پھیلا دیا، اور میرا خیال ہے وہ شیر محمد تھا، شیر محمد تھا، ہر سو گونجنے لگا۔ کون شیر محمد تھا جس پر میں ابھی گرا تھا؟ منہ بار گرا ہوں تو اس کے چہرے پر جا لگا ہوں، اکڑا ہوا ٹھنڈا برف تھا، یہاں تک کہ اس کی نروئی پہلی داڑھی کے نرم بال بھی کانٹے ہو رہے تھے، سردی سے جم گئے تھے۔ مجھے شک پڑا کہ وہ شیر محمد ہے، ہوگا، میرا خیال ہے وہی تھا۔ اگر وہی تھا تو مجھے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، اس سے افسوس کرنا چاہیے تھا۔ مرے ہوئے بندے سے تم نے افسوس کرنا تھا؟ آؤ بھائی مرتضیٰ، اب اس کے مرنے کا افسوس کس سے کریں؟ اس سے ہی کر لیتے۔ اللہ بخش، خاموش رہو، چپکے سے چلتے رہو۔ اس کا ایک بھائی کشمیر میں شہید ہو گیا تھا، اس کی لاش گاؤں پہنچی تو اس کے باپ نے برادری کو رونے سے منع کر دیا اور کہا، یہ بیٹا تو کیا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی جہاد پر روانہ کروں گا اور اس کی شہادت کی دعا کروں گا۔ لگتا ہے اس کے باپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، باپ کی خوشی کے لیے آ گیا تھا۔ ہنس مکھ تھا، سیاہ پگڑی کے نیچے بھی اس کی آنکھیں مسکراتی رہتی تھی۔ کیا وہ واقعی شیر محمد تھا؟ اس کی ناک سیدھی اور تیز تھی، گجرات کے لوگوں کی ناکیں اونچی اور تیکھی ہوتی ہیں، مجھے لگا اس کی ناک تھی۔
تم نے صرف ناک سے اندازہ لگا لیا کہ وہ شیر محمد تھا؟ سردی اور موت میں 3 دن پرانی سب لاشوں کی ناکیں سیدھی اور تیکھی ہو جاتی ہیں، کبڑے ہو کر چلتے، ٹھوکروں سے بچتے، کچی فصیل کو نظر میں رکھتے چلتے انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہاں واقعی کوئی زی روح نہ تھا، اگر کوئی ایک بھی ہوتا تو قلعہ جنگی کے کچے سین پر پھیلی مکر چاندنی کو فریب دینے کی کوشش میں مبتلا ان جھکے جھکے کارٹون کرداروں کی مانند جھکے جھکے اجسام کو واضح طور پر دیکھ لیتا۔ گھوڑے کے نتنوں نے ان کے قربت سے بہت پہلے ان کی موجودگی محسوس کر لی اور اس کے کان چکنے ہو گئے۔ وہ کھلی چاندنی میں تھا، فصیل کے سائے میں کھڑا تھا۔ وہ قریب ہوئے تو گھوڑے نے سر اٹھایا، اس کی تھوتنی پر جمے ہوئے خون کی پٹڑیاں چمٹی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں مردہ تھیں۔ مردوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں مردہ ہو چکی تھیں۔ اس کی باگیں گردن سے لٹکتی مٹی کو چھو رہی تھی۔ وہ رک گئے۔ گھوڑا سر اٹھائے انہیں بغیر کسی رد عمل کے مردہ آنکھوں سے تکتا رہا۔ ٹھہرو، جانی پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور رک گیا۔ وہ سب دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن جانی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الفت اور آسودگی آئی جب اس نے گھوڑے پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے سے بھوک کی نکات زائل ہو گئی اور وہ تر و تازہ دکھائی دینے لگا۔ وہ لنگڑاتا ہوا آگے ہوا اور گھوڑے کی پشت پر ایک ہلکی سی تھپکی دی۔ ہو اس نے زیر لب کہا۔ پشت کے ماس میں اس لمس سے ایک تھرتھراہٹ تیری اور تھوتنی اٹھا کر ہننایا۔ ہی دم خود چاندنی نے اس کی ہنناہٹ کو بھی 2 چاند کر کے قلعہ جنگی کے پورے سین پر نشر کر دیا۔ جانی، گھوڑے کو مت تھپکو، مجھے گھوڑوں کے بارے میں مت بتاؤ۔ جانی نے گھوڑے کی پشت پر سے ہتھیلی اٹھائے بغیر غصے سے کہا، میں بچپن سے گھوڑوں کے ساتھ کھیلتا آیا ہوں۔ امریکہ میں میرا اپنا ایک ذاتی پونی تھا، برونی۔ میں گھوڑوں کو جانتا ہوں۔ تم رائڈنگ آؤٹ فٹ میں ملبوس امریکہ کے سبزہ زاروں میں دلکی چلتے گھریلو قسم کے گھوڑوں کو جانتے ہو جانی۔ گھوڑے ہر جگہ گھوڑے ہوتے ہیں نہیں، قلعہ جنگی کے اوپن ایئر قبرستان میں لاشوں کو چاٹتے گھوڑے کچھ اور ہوتے ہیں۔ شٹ اپ ہاشم میر، اور مجھے پلیز ڈسٹرب نہ کرو۔ میں اس جانور کو جاننا چاہتا ہوں، یہ میرے برونی سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جانی جان واکر عبدالحمید سلمان الفارسی گھوڑے کی پشت کو آہستہ آہستہ پیار سے سلاتا تھا۔ وہ رینگتے ہوئے ایک تجسس میں مبتلا کچی فصیل میں ہتھیار جمانے کے لیے جو رکھنے اور محرابیں تھیں ان تک چلے گئے۔ گھوڑا جانی کی سپرداری میں تھا اور وہ متجسس تھے کہ فصیل کے پار اس سمے کیا دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں وہ تھے وہ قلعہ جنگی میں یہ آثار مزار شریف کے شہر سے کچھ فاصلے پر ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان ایک بلند سطح پر پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے قریب ہو کر رکھنوں اور محرابوں سے اپنی آنکھیں لگائیں تو مزار شریف کی روشنیاں صحرا کے سراب جھلملاتی مکر چاندنی میں سرایت کرتی ان تک آئیں، اور ان میں روشنی کا جو سب سے بڑا جمکٹا تھا اور اس شاندار نیلی اینٹوں والی گنبدوں میں ابری ہوئی عمارت میں سے جنم لیتا تھا، جس کے بارے میں اینٹوں والی گنبدوں میں ابری ہوئی عمارت میں سے حضرت علی کا مرکز ہے، اور یہ روایت ہے، اور اس روایت نے ایک خواب سے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلخ شہر جو مولانا روم کی جنم بھومی تھا، وہاں کے ایک پارسا کو کئی راتوں تک مسلسل ایک خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ سے کچھ فاصلے پر اپنی آخری آرام گاہ کی نشاندہی کرتے رہے، اور جب اس مکان پر کھدائی کی گئی تو وہاں سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایک قرآن پاک اور چند ہڈیاں برآمد ہوئی۔ پھر اس مکان پر ان کا مزار تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار شریف خلق خدا کی توجہ اور عقیدے کا محور ہوا اور یہاں اس بستی کا ظہور ہوا اور بلخ کا قدیم شہر لاوارث ہو کر اجڑ گیا۔ رکھنوں اور محرابوں اور کچے قلعے کی برجیوں میں سے وہ اس مزار کی عمارت سے اٹھنے والی روشنیوں کو تکتے تھے۔ یہ روشنیاں طالبان نے گل کر دی تھی کیونکہ وہ انہیں بدعت سمجھتے تھے۔ جانی بدستور گھوڑے کی پیٹھ تھپتا اسے دلاسے دیتا تھا اور اس مزار شریف سے پرے جہاں کبھی ہزاروں آتش کدے روشن ہوا کرتے تھے وہاں بلخ کے کھنڈر تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں گم تھے۔ شاید یہ ان کا وہمہ تھا، ان کا جو محرابوں اور رکھنوں سے جھانکتے تھے کہ جس گنگ اور نابینا سیاہی کا کھنڈر راج تھا وہاں ادھر انہیں ایک شعلہ دکھائی دیتا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں وہ ایک وائمہ تھا، ایک شعلہ جو بلخ کے کھنڈروں میں روشن تھا، بھڑکتا تھا، اگرچہ یہ ممکنات میں بھی ممکن نہ تھا کہ وہاں ابھی تک زرتش کی آگ جل رہی ہے۔ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو یا بے شک لا مذہب ہو، ہر نفس کسی نہ کسی آگ کا پجاری ہوتا ہے اور اس آگ سے جل مرنا چاہتا ہے، اس میں بھسم ہو کر رفتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تصور کامل تک۔ آتش کدہ بلخ پر بے شک تاریکی حکمران تھی، اتنی سیاہ کہ اس پر چاندنی بھی اثر نہ کرتی تھی، لیکن قلعہ جنگی کے رکھنوں اور محرابوں میں آنکھیں رکھنے والوں کو شائبہ ہوتا کہ وہاں آگ ہے۔ یار عبدالوہاب ادھر جو اتنا روشنی کا چکا چوند ہے، مزار شریف میں تو یارا اس وقت ادھر لوگ مزہ کرتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، ریڈیو سنتا ہے اور ناچتا گاتا ہے، ہم پر فتح کا جشن مناتا ہے۔ ہم اگر یہاں سے نکل کر نیچے چلا جائے اپنی سیاہ پگڑی اتار کر تم بھی مزہ کر سکتا ہے، زندہ سلامت رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں گل شیر ولی، ہم زندہ نہیں، مر چکے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، ہم ان کے ہم وطن نہیں، غیر ہیں۔ انہوں نے ہمارے طالبان اور شمال والوں نے پھر سے گھل مل جانا ہے، لیکن نیچے جو مزار شریف کے شمالی ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے۔ طالبان کو معاف کر دیں گے، وہ ہمیں زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر سر میں گولی مار کر غلاظت کے ڈھیروں میں پھینک دینا ہے۔ ہم وہ غیر لوگ تھے جو اپنے ملک چھوڑ کر ان کے ملک میں اپنے خواب پورا کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی۔ ہمارے طالبان بھائیوں نے اور اپنے شمالیوں کے ساتھ کندوز کے بعد ہتھیار ڈال دینے کا معاہدہ کر لیا۔ چیچی بولا اور اس کے لہجے میں کرواٹ تھی۔ چیچی، مرتضیٰ بیگ نے محراب سے آنکھیں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ فصیل کے سائے میں تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیچی، ہم ان کے لیے تو نہیں آئے، اپنے لیے یہاں آئے تھے، وہ ہم سے کیوں پوچھتے؟ بھائی مرتضیٰ، مجھے گھر یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے۔ آخری وقت میں یہ سب کچھ یاد آیا کرتا ہے، اللہ بخش۔ ہم جنت میں جائیں گے نا، ہمیں مرنے کے بعد بھی رزق ملے گا نا۔ ہم جائیں گے تو شمال والے بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے، وہ بھی تو ہماری طرح شریعت کے پابند ہیں، مسلمان ہیں۔ ہاشم میر نے ایک شمالی پر فیر کیا اور پھر اس کے نزدیک ہوا یہ جاننے کے لیے کہ وہ مر چکا ہے یا نہیں، اس کی سفید داڑھی جو ابلتے خون سے سرخ ہو رہی تھی اس کے لبوں کے ساتھ ہل رہی تھی اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے ڈر آ رہا ہے، آئندہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ہماری وہی گھر ہے، وہ تہ خانہ جس میں ہم اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھوڑے کو جس کے ساتھ جانی لاڈ پیار کر رہا ہے
تہ خانے میں نہیں لے جاتے تو کل تک زمین کے رزق سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور آسمانوں کے رزق کا کیا پتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس لیے 2-4 دن کی زندگی کے لیے گھوڑے کو لے چلو آؤ۔ گھوڑا سدایا جا چکا تھا، جانی اس کی پشت پر تھپکی دیتا تو وہ جواب میں تھوتنی اٹھا کر اپنی مسرت کا اظہار کرتا تھا۔ اب بے شک اس کی باگیں تھام لو، یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ جانی نے ایک آخری تھپکی دی، گھوڑا ایک بار پھر ہنہنایا۔ چاندنی کے سفید رتھ پر سوار اس کی ہنہناہٹ شاید بلک کے آخری آتش پرست کے سامنے جلتی آگ تک گئی، اور اس کے شعلے میں ایک نامعلوم سی لرزش نے جنم لیا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کی باگیں اٹھائیں اور اس سے پیشتر کہ وہ اس کے نتنوں کو اذیت دیتی، وہ سر جھکا کر اس کے پیچھے چلنے لگا، لنگڑاتا ہوا چلنے لگا۔ وہ زخمی تھا، اگر وہ صحت مند بھی ہوتا تو لاشوں کو ٹاپتا، انہیں ہر قدم پر اپنے سمو کے آگے پا کر جھجکتا لنگڑائی معلوم ہوتا۔ وہ شیر محمد ہی تھا۔ ان کے عقب میں اللہ بخش کی آواز ان تک آئی اور انہیں پہلی بار احساس ہوا وہ ان سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گھوڑے کی باگ ہاشم کی زخمیوں انگلیوں کو اذیت دے رہی تھی۔ شیر محمد کی آواز سن کر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ ایک ماہر ایتھلیٹ کی مانند لاشوں پر سے کودتا، اپنی نکات اور پیپ بھرے زخم فرموش کرتا بھاگتا پر ٹاپتا چلا آ رہا تھا۔ وہ شیر محمد ہی تھا۔ آہو، وہ اپنے جان میں پھولے ہوئے سانس میں بے ربط ہو رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ فصیل کی جانب جاتے ہوئے میں کہاں اور کس پر گرا تھا۔ واپسی پر میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا ہے، وہ دانت نکوسے ہونٹ سکیڑے مرا پڑا ہے۔ شکر ہے اس کا کوئی دانت سونے کا نہ تھا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ شٹ اپ، اللہ بخش، کیپ کوائٹ، تم گھوڑے کو نروس کر دو گے۔ پتہ ہے جانی کیسے پہچان لیا؟ اس کے ہونٹ اسی مسکراہٹ میں سکڑے ہوئے تھے جو مائیا گاتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلتی تھی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور میں نے کھول دیے۔ اپنے ایک بیلی کے لیے اتنا تو کرنا چاہیے، ویسے اسے مرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کا جثہ بہت بھاری ہو رہا تھا، مردہ ہونے سے بھی اور مشین گن کی درجنوں گولیوں کے بار سے بھی، تو وہ دوسروں کی طرح سسک کر نہیں مرا، یکدم مر گیا ہوگا۔ اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ تہ خانے میں لے چلوں، پر سکت نہیں تھی۔ وہ بہت بھاری ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ سین کے عین درمیان میں بھوتوں کی طرح چاندنی میں کھڑے تھے۔ گھوڑے نے بھی اپنے کان ہلائے تھے جیسے اللہ بخش کی یاوا گوئی میں دلچسپی لے رہا ہو۔ یہ سستانے کا ایک بہانہ بھی تھا۔ ان سب کی مکمل چپ سے اللہ بخش کا شیر محمد کو پہچان جانے کا جوش یکدم ٹھنڈا پڑ گیا، اور وہ کچھ دیر کھانسنے کے بعد وہ بھی چپ ہو گیا۔ دھول پٹے بیکار ہو چکے کیڑوں کی خوراک سینکڑوں سرد اجسام کے درمیان مکر چاندنی میں نہائے ہوئے وہ سب گھوڑا مکمل چپ انود کھڑے تھے جیسے سنگی مجسمے ہوں۔ موت کی آرٹ گیلری میں نمائش پر ہوں۔ ان پر جو لمحہ وارد ہوا تھا اس میں وہ فراموش کر چکے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اس لمحے وہ مٹی میں اٹی ہوئی بے انت لاشوں جتنے ہی بے جان اور مردہ تھے، سانس بھی نہ لیتے تھے کہ کسی طلسم کے سائے میں تھے۔ بت ہو چکے تھے، چپ کے سکوت میں بے جان بے حس تھے۔ انہیں کسی مجسمہ ساز نے اسی حالت میں تراش دیا تھا۔ ایک گھوڑا اس کے آس پاس چیچڑوں میں ڈھکے ان ڈھکے دریدہ بدن قبل از طریق کے چند انسان جو ابھی تو اتنے لاغر تھے کہ قدم قدم پہ ڈہ جاتے تھے، وہ اب ایک مدت سے یوں کھڑے تھے جیسے ان کی تصویر بن گئی ہو، اور وہ جس حالت میں تھے اس میں تھم گئے ہوں۔ دھول بیٹھ چکی تھی، وہ مر چکے لوگوں کے نتنوں اور آنکھوں میں بھر چکی تھی۔
لاشوں کے اوپر جو فضا تھی وہ صاف شفاف اور سرد تھی. اس میں اگر کوئی سانس لینے والا ہوتا تو ایک نتھرا ہوا سانس لے سکتا تھا. چاندنی کے بے حساب مکر میں وہ سب اور گھوڑا شاید کئی صدیوں تک سکوت میں رہے. پھر یکدم وارد ہونے والا لمحہ یکدم دفن ہوا اور اس کی قبر سے موسیقی اور والہانہ گیتوں کی آواز بہر آئی اور ان سب کے گرد پھیلنے لگی. گھوڑا سب سے پہلے اس سکوت میں سے بہر آیا اور گردن اٹھا کر آہستگی سے ہنہنایا. اس کے ہنہنانے سے یہ طلسم ٹوٹا اور وہ سب بھی زندہ ہو گئے.